کمپنی ایک مشترکہ کاروبار کی صورت ہے جس میں ایک سے زائد افراد مل کر ایک ایڈوینچر، ایک کاروباری سرگرمی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مشترکہ کاروبار اور کمپنی میں جو مابہ الاشتراک ہے، جو کامن چیز ہے دونوں میں، وہ یہی ہے کہ شرکت میں اور شراکت داری میں بھی ایک سے زائد افراد کا سرمایہ اکٹھا ہوتا ہے اور ایک کاروبار میں لگایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا نفع تناسب سے سب میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو بین ہی یہی چیز کمپنی کی صورت میں بھی ہے کہ ایک سے زائد افراد مل کر پیسہ جمع کرتے، کاروبار لانچ کرتے ہیں، اس کاروبار کے نفع میں ہر ایک شریک ہوتا ہے، اور جب کاروبار کی تحلیل ہو، ڈیزولوشن ہو، تو اس میں ہر ایک کو اپنا متناسب حصہ بھی ملتا ہے۔ یہ شرکت اور کمپنی میں ایک مشترکہ چیز ہے، لیکن کمپنی ایک لحاظ سے تھوڑا سا مختلف بھی ہے عام شراکت داری سے۔ اسی وجہ سے کمپنی کا جو معاملہ ہے یہ قابل بحث بنا ہے اور بہت سارے حضرات نے اس تصور کو رد بھی کیا ہے۔ تو جو بنیادی فروق ہے اس میں جو اہم فرق ہے وہ دو چیزوں سے بنتی ہیں۔ ایک ہے اس کمپنی کے شخص قانونی کا تصور کہ یہ ایک لیگل پرسن ہے، جس کو لیگل پرسن بھی کہا جاتا ہے، جورسٹک پرسن بھی کہا جا سکتا ہے، آرٹیفیشل پرسن بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، مختلف اس کے نام ہیں۔ تو ایک اس کا یہ تصور ہے، اور دوسرا محدود ذمہ داری جو لمیٹڈ لائبلٹی کا تصور ہے وہ ہے۔ ان دو تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے دو تین چیزوں میں عام شراکت داری میں اور کمپنی میں فرق سامنے آتا ہے۔ عام شراکت داری میں جب پیسہ ملایا جاتا ہے تو شرکاء آپس میں ایک دوسرے کو ذاتی طور پر پہچان رہے ہوتے ہیں، ایک ذاتی اعتماد کی بنیاد پر وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کاروبار میں جو بھی انویسٹ کرے گا تو اس کاروبار کے ایک پروپورشنیٹ اور متناسب حصے کا وہ مالک سمجھا جاتا ہے، اور اس حصے میں وہ کوئی بھی تصرف آزادانہ طور پر کر سکتا ہے، اپنے حصے کو بیچ سکتا ہے، اپنے حصے کو اٹھا کر گھر لے جا سکتا ہے، شرکت سے نکل سکتا ہے۔ لیکن کمپنی کی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ عام شراکت داری میں ایک شخص اگر مقروض ہو، انڈیپٹنٹ ہو، قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، تو اس کے سارے اثاثے سیز کیے جاتے ہیں، قرق کیے جاتے ہیں، لیکن ان اثاثوں میں اس کے عام کاروبار کے شراکت داری کے جو اساس ہے اس کو تو سیز کیا جا سکتا ہے، لیکن کمپنی میں جو اس کا حصہ ہے اس کو سیز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ عام کاروبار میں ایک آدمی جب داخل ہوتا ہے تو وہ دوسروں کا وکیل بن جاتا ہے، دوسروں کے بہاف پر معاملات کرتا ہے، اور دوسرے شرکاء اس کی طرف سے وکیل بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایک مدعی بن جائے، پلینٹف بن جائے، تو دوسرے بھی اس کے بنیاد پر مدعی بن رہے ہوتے ہیں، اور اگر ایک مدعا علیہ ہو، ڈیفینڈنٹ ہو، اس پر کوئی دعویٰ کیا جائے تو دوسرے لوگ بھی مدعا علیہ بن جاتے ہیں۔ جبکہ کمپنی کی صورت میں ایسا نہیں ہے۔ کمپنی پر اگر کوئی دعویٰ ہو یا کمپنی کا کسی اور کے اوپر دعویٰ ہو تو جو شیئر ہولڈرز ہے وہ اس دعویٰ سے خارج سمجھا جاتا ہے، اس کی طرف کوئی تعرض نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی معاملات ہیں وہ ایک لیگل پرسن کی حیثیت سے کمپنی کے ساتھ اور پھر ان کے جو نمائندے ہوتے کمپنی کے، ان کے ذریعے سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا بنیادی اہم فرق ہے۔ عام شراکت داری میں جب ایک آدمی داخل ہوتا ہے تو اس کاروبار کی ساری ذمہ داری اس کی طرف آ جاتی ہے۔ اگر اس کاروبار پر کوئی قرض آ جائے، اضافی پیسہ آ جائے، تو اس میں یہ بھی حصہ دار ہوتا ہے، اور اگر اس نے جو سرمایہ لگایا ہے وہ سرمایہ اس قرض کی ادائیگی کے لیے پورا نہیں ہے تو اس کے ذاتی سرمایہ سے بھی وہ قرض ادا کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن کمپنی کی صورت میں جو شیئر ہولڈر ہے اس کی ذمہ داری صرف اپنے لگے ہوئے سرمایہ تک محدود ہوتی ہے، بلکہ ڈائریکٹرانز کی ذمہ داری بھی محدود ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ کمپنی ایک الگ شخصیت اور حیثیت رکھتی ہے، اور اس محدود ذمہ داری میں کمپنی کے اندر جو اثاثے ہیں اسی سے تو قرضوں کی ادائیگی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ شیئر ہولڈرز کی ذاتی آمدن اور کمائی اور جو ذاتی املاک ہے اس کی طرف ان کے یہ مطالبات نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ عام شراکت داری میں اور کمپنی میں ایک اور بنیادی اہم فرق ہے۔